الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ عظیم الشان واقعہ جس کو قرآن کریم نے احسن القصص کہہ کر ارشاد فرمایا ہے، اس کی 87 آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے رمضان المبارک سے پہلے وہ بیان کی تھی۔ پھر رمضان المبارک کی وجہ سے درمیان میں کچھ عرصہ جو ہے وہ رکا رہا۔ آج پھر ہم نے آیت نمبر 88 سے آگے ترجمہ اور تفسیر بیان کرنی ہے۔ آیت نمبر 87 تک اس بات کا ہم نے بیان کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہ جب اپنے بھائی حضرت بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں ہی ٹھہر گئے اور باقی بھائی جو ہے وہ واپس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی جو ہے وہ افسوس کا بھی اظہار کیا اور ایک بار پھر صبر جمیل کا اعادہ کیا کہ میرے لیے صبر جمیل ہی بہتر ہے، کہ پہلے تمہاری وجہ سے میرا ایک بیٹا حضرت یوسف وہ مجھ سے جو ہے وہ جدا ہو گیا، اور اب تمہاری ہی وجہ سے میرا دوسرا بیٹا بنیامین بھی مجھ سے جدا ہو گیا۔ بہرکیف میں صبر جمیل ہی کروں گا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت یہ کی کہ تم لوگ مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، جیسے کہ میں مایوس نہیں ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت یوسف بھی ابھی زندہ ہیں اور بنیامین بھی چونکہ مصر میں ہی ہے، لہٰذا تم لوگ جاؤ اور جا کے یوسف اور اس کے بھائی کو جا کے تلاش کرو۔ وہاں تک ہم نے مکمل بیان اس بات کا کیا تھا جس سے یہ بات واضح طور پہ ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقیناً اس بات کا علم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت آپ کی جو ہے وہ جگہ کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو صرف یہ پتہ نہیں تھا کہ یوسف اس وقت ہے کہاں، لیکن اس بات کا قطعی علم تھا ان کے پاس اللہ کی طرف سے کہ یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ اس لیے یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنے بیٹوں کو دوبارہ یہ ایک حکم جاری فرمایا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کے حضرت یوسف اور بنیامین کو جا کے تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا بلکہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہ کر تلاش کرو گے تو تمہیں حضرت یوسف ضرور مل جائیں گے۔ اور بنیامین کا تمہیں پتہ ہے کہ وہ عزیز مصر کے پاس ہی ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، جو 9 بھائی تھے، کیونکہ 10واں بھی وہاں پہ رہ گیا تھا، اس نے کہہ دیا تھا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، میں اپنے والد کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ 9 بھائی دوبارہ کچھ عرصہ بعد دوبارہ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یہ دوبارہ مصر پہنچے اور مصر میں دوبارہ آئے، اب ان کے پاس جو ہے وہ جمع پونجی بھی کم تھی، چونکہ یہ قحط سالی کا دورہ تھا، مصر اور اس کے آس پاس جتنا بھی علاقہ تھا سب قحط میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب اس وقت ان کے پاس جو ہے انہیں غلے کی بھی ضرورت تھی، گندم کی بھی ضرورت تھی، ان کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھا، پیسے بھی ان کے پاس کم تھے، اور جو تھے بھی وہ بھی تقریباً اس زمانے کے حساب سے کھوٹے تھے، جو اس وقت زیادہ قابل استعمال بھی نہیں تھے، اور جس سے پورا غلہ وہ خرید نہیں سکتے تھے۔ اب وہ تھوڑے سے پیسے لے کر جب مصر آئے، اور مصر میں جو ان کا جو 10واں بھائی جو وہاں پہ بڑا بھائی وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا اس سے ملے، اور اس کو ساتھ لے کر دوبارہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، جس طرح کے پہلے آیا کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی طرح ان کی خاطر مدارت کی، ان کی تواضع کی، ان کی جو ہے مہمانداری کی، اور پھر جب ملاقات کا وقت آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ اب کی بار جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ سمجھ گئے چلو اچھا ہے، ہمارا بھائی بنیامین ابھی تک عزیز مصر کے پاس ہی ہے، کم از کم صحت مند ہے، کم از کم وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اسے کوئی نقصان وغیرہ نہیں پہنچا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اسی طرح اب تک پردے میں ہی تھے، یعنی اپنی شناخت انہوں نے نہیں کرائی تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب یہ آئے تو انہوں نے آتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی آہوزاری کی، اور جو اپنی جو ہے ان کے پاس جو پیسے کم تھے یا ان کے پاس جو ان کو جو ضرورت تھی، جو تکالیف ان پہ گزر رہی تھی، ان کا بیان انہوں نے کیا۔ تو اللہ نے آیت نمبر 88 میں اس کا بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اے عزیز مصر،
اے مصر کے بادشاہ، بے شک ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں، بڑی جو ہے ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی مشکل اور تکلیف یہ ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ غلہ جو آپ نے پچھلی بار دیا تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اب ہمارے پاس غلہ بھی نہیں ہے، ہماری کھیتی باڑی بالکل رک چکی ہے، بارشیں ہیں نہیں، اور حالات بہت زیادہ سنگین ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہمیں ملی ہے۔ ایک یہ، دوسری ہماری تکلیف یہ ہے کہ ہم سے پہلے اپنا ایک بھائی حضرت یوسف جو تھا وہ ہم سے جو ہے وہ گم ہو گیا۔ اب یہ تو اب دل میں تو ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے خود ہی ان کو جو ہے بیچا ہے، لیکن اب وہ اپنی جو ہے وہ آہذاری کر رہے ہیں کہ پہلے ہمارے والد حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ جدائی میں ہمیشہ رویا کرتے تھے، وہ تکلیف ہمیں پہنچتی تھی، اب آپ نے جو ہمارے دوسرے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرا لیا ہے، اب ہمارا والد یعقوب علیہ السلام ان کی وجہ سے اور بھی زیادہ پریشان ہے، اب وہ گھر کے سربراہ ہیں، جب وہ پریشان ہیں تو ہم سب پریشان ہیں، اس لیے ہم پہ بڑی تکالیف اور بڑی مشکلات ہم پہ آئی ہوئی ہیں، اور اب غلہ جو ہے ہمارے پاس لینے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں۔ یہاں پہ قرآن کریم نے اللہ نے بیان کیا وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ کا مطلب ہے ہمارے پاس پیسے ہیں بھی تھوڑے، لیکن وہ تھوڑے بھی اس طرح کے وہ بھی کھوٹے ہیں، کھوٹے سکے ہیں جن پہ کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، لہٰذا ایک یہ کہ آپ ہم سے یہ تھوڑے پیسے لے کر فی کس جو آپ ایک اونٹ غلہ دیا کرتے تھے پہلے بھی، آپ اسی طرح ہمیں اب بھی فی کس جو ہے وہ ایک اونٹ غلہ دیں۔ ایک یہ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، اور ہمیں اس سے زیادہ بھی دیں، ہم پہ کچھ صدقہ بھی کیجئے، مطلب وہ جو ہم لے کے جاتے ہیں ہر بار وہ ہم پہ کم پڑ جاتا ہے، ہمارا علاقہ بہت دور ہے، ہم بار بار یہاں آتے ہیں تو آنے پہ بھی خرچ اخراجات ہوتے ہیں، ہم نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں فی کس اونٹ جو ہے وہ بھی آپ دیں ان کھوٹے سکوں کے عوض میں، اور ساتھ میں ہمیں کچھ اضافی جو ہے وہ غلہ بھی عطا فرمائیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کی آہذاری سنی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ اب بالکل پشیمان ہیں اور خوب نادم ہیں، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک بھائی اس نے یہ بھی کہا کہ حضرت یوسف جو ہمارے بھائی تھے، ہمارے والد ان کی وجہ سے بڑے پریشان تھے، وہ بھائی جو ہے وہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں، ہم اس وقت اس کو نہ جان سکے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب سے وہ ہم سے جدا ہوئے ہیں ہم نے اچھا دن نہیں دیکھا، اور ہم پہ کبھی سکون والی رات نہیں گزری، نہ ہم پہ دن سکون والا گزرا نہ رات سکون والی گزری، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بھائی ہم سے جب سے جدا ہوا ہے وہ ساری برکتیں اور وہ ساری خوشیاں ہم سے چلی گئی ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اب بھائی میرے نادم بھی ہیں، پشیمان بھی ہیں، اپنے کیے پہ اب پشیمانی بھی ظاہر کر رہے ہیں اور بڑے پریشان ہیں، تو پھر بھی بھائی تھے، آپ کا خون تھا، چونکہ سوتیلے بھائی تھے لیکن باپ کی اولاد تو تھی، باپ کی طرف سے تو سگے بھائی تھے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خوب دیکھا کہ وہ خوب نادم ہیں، پریشان ہیں اور سخت جو ہے وہ رونے پہ آئے ہوئے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک بات کہی، آپ نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ۔ اب تک حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو یوسف ظاہر نہیں کیا تھا کہ تمہارا بھائی کون ہے، لیکن اس مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائیو یہ بتاؤ کہ کیا تم اب جانتے ہو، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کتنا ظلم کیا تھا؟ جو ہی انہوں نے یہ بات سنی اب وہ تھوڑے سے جو ہے وہ حرکت میں آئے، تھوڑے سے ان کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ عزیز مصر یوسف کا نام کیسے لے رہے ہیں۔ ایک یہ، دوسری بات یہ کہ ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے سے وہ نقاب ہٹایا، جو نقاب آپ پردے میں رہا کرتے تھے، آپ نے اپنا نقاب اٹھایا، جو ہی آپ نے نقاب اٹھایا تو وہ بھائی حضرت یوسف کو دیکھ کر پہچان گئے، عزیز مصر کو دیکھ کر کہ یہ تو وہی ہمارا بھائی حضرت یوسف ہے، پہچان گئے، اگرچہ اب وہ چھوٹے سے تھے، ان کو انہوں نے بیچ دیا تھا، اب وہ بڑے تھے، لیکن پھر بھی پہچان جو ہے وہ ہوتی ہے۔ یہاں پر مفسرین کرام نے کچھ باتیں نقل کی ہیں کہ انہوں نے عزیز مصر کو کیسے پہچانا کہ یہ حضرت یوسف ہیں۔ ایک یہ کہ جب وہ نقاب انہوں نے ہٹایا، اب تک جب تک وہ بات کیا کرتے تھے اس سے پہلے تو وہ جو ہے وہ پردے کے اندر حجاب کے اندر بات کیا کرتے تھے، اب کی مرتبہ حجاب نہیں تھا، اب انہوں نے جیسے ہی اپنے رخ سے وہ پردہ اٹھایا، وہ حجاب اٹھایا، ایک اس وجہ سے وہ پہچان گئے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ماتھے پہ یہاں پہ ایک تل تھا، تل، اور وہی تل حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماتھے پہ بھی تھا، اور وہی آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کے ماتھے پہ بھی تھا، اور وہی تل جو ہے وہ آپ کی دادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پہ بھی تھا، تو وہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ وراثت میں وہ تل جو ہے ان کی اولاد میں چلا آ رہا تھا۔
اور حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اس وقت مصر کا بادشاہ تاج پہنا کرتا تھا، آپ نے وہ تاج پہنا ہوا ہوتا تھا، اس تاج میں وہ تل چھپا تھا، جو ہی آپ نے وہ چہرے سے پردہ ہٹایا اور تاج سر سے اٹھایا تو وہ تل ان کو نظر آیا، جس سے وہ پہچان گئے کہ یہ تو ہمارا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اب جو ہی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام مسکرائے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ مسکرائے، اور جب آپ مسکرائے تو آپ بچپن سے ہی جب آپ مسکرایا کرتے تھے تو آپ کے دانت جو ہیں وہ مسکرانے کی وجہ سے ایک اچھی سی چمک ان میں پیدا ہوا کرتی تھی، ایک عجیب سی چمک تھی۔ اب کی بار جب وہ بھائیوں کو دیکھ کر مسکرائے تو ان کے دانتوں سے اسی طرح وہ چمک جب ظاہر ہوئی تو وہ پہچان گئی کہ یہی ہمارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ اب انہوں نے جواب دیا، اب وہ حیران ہوئے، بڑے تعجب کے ساتھ انہوں نے کہا کیا آپ ہی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں؟ آپ ہی ہیں عزیز مصر، اب تک ہم آپ کے ساتھ ملاقات کرتے رہے، آپ نے تو ہمیں نہیں بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا ہاں بالکل میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا سگا بھائی بنیامین ہے۔ اب یہ بات یاد رکھو، تم لوگوں نے ہم پہ بڑا ظلم کیا، تم نے ہمیں بڑی جو ہے مشکلات میں گھیرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میرے سامنے لا کر عاجز اور مسکین بنا دیا کہ تم آ کے مجھ سے ہی غلہ لے جاتے رہے اور میرے سامنے آہوزاری کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے، لیکن اللہ کا یہ احسان ایسے ہی نہیں ہوتا کسی پہ، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، اللہ سے ڈرنا پڑتا ہے، تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، اور تمام تکالیف پہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور ہر مشکل میں صبر سے کام لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ نے یہ اجر مجھے عطا کیا ہے کہ اللہ نے مجھے تمہارے مظالم سے نجات دلائی اور اللہ نے مجھے عزت عطا کی، اور آج سارا مصر اور مصر کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب تقریباً میرے غلام بن چکے ہیں، وہ سب کے سب میرے تابع ہیں، اور تم لوگ بھی اب میرے تابع بن کے آ گئے ہو۔ اب جب انہوں نے یہ بات سنی کہ حضرت یوسف تو ہمارے سامنے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے، وہ مصر کے تخت پہ جلوہ افروز ہیں اور سارے علاقے ان کے پاس آ کے غلہ لے کے جاتے ہیں اور ان کے محتاج ہیں، تو انہوں نے یک زبان ہو کر یہ کہا اے یوسف علیہ السلام یقیناً بالکل اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پہ فضیلت عطا کی ہے، آپ یقیناً بڑے صاحب فضیلت ہیں، اللہ نے آپ کو فضیلت عطا کی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ہی گناہ گار ہیں، ہم ہی خطا کرنے والے ہیں، ہم ہی گناہ گار ہیں۔ اب جب انہوں نے اپنی خطا کا اور ندامت کا اظہار کیا کہ یقیناً یہ ہماری غلطی تھی، ہم نے آپ پہ بڑا ظلم کیا، آپ کی وجہ سے اپنے باپ پہ بڑا ظلم کیا، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بھائی بنیامین پہ بھی ہم نے اپنے وقت میں بڑا ظلم کیا، اب وہ ڈر رہے تھے دل میں کہ ہم نے تو بڑے اپنا جب اعتراف جرم بھی انہوں نے کر لیا، تب وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں حضرت یوسف علیہ السلام ہم سے بد نہ لے جائے۔ اب ان کے پاس سپاہی ہیں، ان کی فوج ہے، ان کے پاس سارا اختیار ہے، اور ہم نے اپنے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے، کہیں حضرت یوسف علیہ السلام اب ہم سے بدلہ نہ لیں، انتقام نہ لیں۔ تو فوراً انہوں نے جو ہے وہ کہا لا تثریب علیکم اليوم۔ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب یہ ڈر رہے ہیں انتقام کے خوف سے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں تمہاری طرح نہیں کروں گا، میں ظلم کا جواب ظلم اور زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں دوں گا، بلکہ آج تم پہ کوئی ملامت نہیں ہے، میں تمہیں ملامت بھی نہیں کروں گا، میں تمہیں اتنا بھی نہیں کہوں گا تم نے بڑا برا کام کیا ہے، میں آج تمہیں ملامت نہیں کروں گا، ڈرو نہیں، بلکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بخش دے، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ مکالمہ ان کے درمیان ہوا۔ اللہ نے آیت نمبر 92 تک اس بات کا ذکر ارشاد فرمایا، تو اللہ نے فرمایا آیت نمبر 87 سے دیکھیں فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، قالو، تو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، اے مصر کے بادشاہ، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم اپنے ساتھ کچھ کھوٹے سکے تھوڑی سی قلیل اور بے وقات رقم لے کے آئے ہیں، فاوف لنا الکیل، آپ ہمیں اپنا غلہ بھی پورا دیجئے، وتصدق علینا، اور ہمیں اضافی غلہ بھی عطا کیجئے، ہم پہ صدقہ بھی کریں، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بڑی اچھی جزا دیتا ہے۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هل علمتم، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم بیوسف و اخیہ، کہ تم نے حضرت یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، کیا وہ سارے مظالم تمہیں یاد ہیں؟ اذ انتم جاہلون، جب تم جہالت میں تھے، جب تم ناسمجھ تھے، جب تم جہالت میں تھے، مطلب یہ جہالت کا مطلب یہ ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی طرف سے ان کا عذر بیان کر رہے ہیں کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم لوگوں نے جو ہے کام کیا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم نے جہالت میں یہ کام کیا تھا، تمہیں اس کام کے نتیجے کا علم نہیں تھا، تمہیں یہ پتہ نہیں تھا، تم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یوسف کو راستے سے ہٹا دیں گے تو ہمارے والد جو ہے وہ ہماری طرف مائل ہو جائیں گے، حالانکہ ہمارے والد یعقوب علیہ السلام اب بھی تمہاری طرف مائل نہیں ہیں، بلکہ وہ یوسف کی محبت اور ان کی یاد میں اور زیادہ پریشان ہیں۔ اس بات سے تم جاہل تھے، اس بات سے بھی تم جاہل تھے، تم یہ سمجھتے تھے شاید تم نے یوسف کو بیچ دیا کھوٹے سکوں کے عوض میں، اور تم نے سمجھا کہ شاید وہ یہاں سے چلے گئے، تمہیں کیا پتا تھا، تم اس بات سے جاہل تھے کہ یہی یوسف اللہ ان کو نبوت بھی عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نبوت کے ساتھ ساتھ ان کو مصر کی بادشاہت بھی عطا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تم اس بات سے بھی جاہل تھے کہ تم پھرتے پھراتے پھر بھی یوسف کے قدموں میں ہی جا کے پہنچو گے، اور اسی کے سامنے جا کر اپنے پشیمانی اور اپنی خطا کا جو ہے وہ اظہار کرو گے۔ تم ان سب باتوں سے جو ہے وہ ناواقف تھے جب تم نے یہ کام کیا تھا۔ اب جب انہوں نے یہ سنا قالو، تو ان کے بھائیوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی حضرت یوسف ہیں؟ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف، ہاں میں ہی یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا سگا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پہ بہت بڑا احسان فرمایا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، اور بے شک اللہ کا قانون بھی یہی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تکالیف اور مشکلات کے وقت صبر کرتا ہے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، لا یضیع، ضائع نہیں کرتا، اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کا اجر۔ قالو، انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پہ بہت بڑی فضیلت عطا کی ہے، وإن كنا لخاطئین، اور بے شک ہم ہی بہت بڑے گنہگار ہیں۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں کوئی ملامت نہیں ہے، آج تم پہ کوئی الزام نہیں ہے، تمہیں کوئی ملامت نہیں کرے گا، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور بخش دے، وہو ارحم الراحمین، اور وہی اللہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہی الفاظ جو آپ نے اپنے بھائیوں کی معافی کے لیے ارشاد فرمائے تھے، جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اپنے خاندان کے لوگ، وہ چونکہ مکہ کے لوگ وہ بھی حضور کے خاندان ہی تھا، حضور ہی کے چچا زاد تھے، حضور ہی کے جو ہے وہ پھوپھی زاد تھے، حضور ہی کے خاندان کے لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خاندان کے لوگوں کو، قریش مکہ کو یہی الفاظ کہے تھے، لا تثریب علیکم اليوم۔ روایات میں آتا ہے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر گئے، بتوں سے پاک کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے، اور پھر آپ واپس نکلے۔ جب باہر نکلے تو بیت اللہ شریف کی جو دروازہ ہے اس کی چوکٹ پہ آپ نے اس طرح اپنے ہاتھ رکھے۔ صحابہ فرماتے ہیں سارے مکہ کے لوگ، قریش مکہ دروازے کے نیچے جمع تھے، سب جمع تھے، اور سب ڈر رہے تھے، لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے کہ اب ہم سے چن کے بدلہ لیا جائے گا، آج ہماری خیر نہیں ہے، سب کے سب وہاں پہ جمع تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں ظاہر ہوئے تو آپ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے قریش مکہ، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ آج کیا کروں گا؟ تمہارا کیا خیال ہے آج تمہارے ساتھ میرا معاملہ کیا ہوگا؟ اب بجائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہم سے بدلہ لیں گے یا یہ، انہوں نے فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے کیا۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود بھی بڑے کریم ہیں، آپ خود بھی بڑے عزت والے ہیں، اور عزت والے باپ کے بیٹے ہیں، آپ کے باپ بھی بڑے عزت والے تھے، بڑے کریم تھے، اور آپ بھی بڑے عزت والے ہیں، ہم آپ سے معافی کی امید کرتے ہیں۔ اس موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تم پہ کوئی ملامت نہیں ہے، آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، آج تمہیں کوئی ملامت نہیں کرے گا، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، تمہیں بخش دے، وہو ارحم الراحمین، اور وہی جو ہے وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب لوگ آزاد ہو۔ آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج تم سے بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا، تمہیں اسلام پہ مجبور بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ تمہاری اپنی مرضی ہے، جو اسلام قبول کرنا چاہے اسلام قبول کر لے، جو نہیں کرنا چاہتا ہمارے قوانین کے مطابق یہیں پہ وقت گزارے، انہیں کوئی جو ہے ملامت وغیرہ نہیں کی جائے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک کارنامہ تھا، ایک بہت بڑا موڑ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے لوگوں کو انہی الفاظ کے ساتھ معاف کیا
جن کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی برحمتک یا ارحم الراحمین۔